أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی جو اصل حقیقت ہے، جو ریئلٹی ہے، اس کو ایکسپلین کیا ہے، بیان کیا ہے. کسی چیز کی حقیقت اور سچائی سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ جس نے اسے بنایا ہے. اگر ہم کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں یا موبائل کی بات کرتے ہیں تو جس کمپنی نے اسے بنایا ہے وہ زیادہ جانتی ہے یا میں اور آپ؟ وہ زیادہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے الا سوائے اس کے لہو و لعب، کھیل اور تماشا، ایک گیم ہے بس. اچھا، آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کھیل کسے کہتے ہیں؟ بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کھیلتے ہوئے کبھی. بچے جب کھیلتے ہیں تو ان میں سے کوئی کنگ بن جاتا ہے. چلو میں راجا ہوں، میں بادشاہ ہوں، تم آؤ میرے وزیر رہو، منسٹر. کسی کو بولتے ہیں کہ تم پولیس مین بن جاؤ، کسی کو گارڈ بنا لیتے ہیں، کسی کو کچھ بنا لیتے ہیں، اور وہ کھیل جاری رہتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ کھیل ختم ہوا اور بچے اپنے اپنے گھر پہنچ گئے تو کیا اب کوئی کنگ ہے؟ کوئی پولیس والا ہے؟ کوئی منسٹر ہے؟ کوئی چور ہے؟ نہیں، بلکہ گھر پہنچتے سارے بچے، بس بچے رہ جاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہتا. یہی کھیل ہے اس دنیا کی. اس دنیا کے کھیل میں بھی ضروری ہے کہ کوئی پرائم منسٹر رہے، کوئی ڈی سی رہے، کوئی کونسلر رہے، کوئی ایم ایل اے رہے، کوئی ایم پی رہے. چونکہ کھیل ہے نا، تو کھیل کے لیے بہت. اب ڈرامہ آپ نے دیکھا ہوگا، سب سے بہترین مثال ہے اس کی. ڈرامے میں کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ کیریکٹر ہوتے ہیں، الگ الگ کردار ہوتے ہیں، اور سارے کردار ضروری ہوتے ہیں ڈرامے کے لیے، ورنہ ڈرامہ نہیں بنے گا. لیکن جیسے ہی ڈرامہ ختم ہوتا ہے
وہ سارے کے سارے کیریکٹر غائب ہو جاتے ہیں، اب اصل آدمی رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس دنیا کی زندگی میں اور آپ جو کچھ ہیں، یہ کھیل کا ایک پارٹ ہے، یہ گیم ہے، گیم کا حصہ ہے۔ جیسے پہلے جو لوگ تھے کہانی، افسانہ اور فکشن بن گئے، آج صرف ہم ان کا نام لے سکتے ہیں، انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح سے ایک دن ہماری زندگی میں بھی آئے گا کہ ہمارا گیم بھی ختم ہو چکا ہوگا، اور ہمارا جو ہم رول ادا کر رہے ہیں وہ رول بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ موت کے ساتھ ساتھ ساری حیثیتیں ختم۔ اگر اس کو دیکھنا ہو تو جا کے قبرستان میں دیکھیے، MLA صاحب، DC صاحب، فلاں صاحب، سب لکھا ہوا ہے، لیکن وہ صرف ایک کہانی ہے، افسانہ ہے، فکشن۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جبکہ آخرت کا جو گھر ہے، آخرت کا، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہ ہے ہمیشہ رہنے والی، جو کبھی ختم نہیں ہے۔ نہ جہاں موت آئے گی، آپ چاہے دو میں سے، آخرت میں دو ہی ڈیسٹینیشن ہیں، یا تو عیش سے بھری ہوئی جنت، اور نہیں تو دکھوں اور تکلیفوں سے بھری ہوئی دوزخ کی آگ ہے۔ دونوں کبھی ختم نہیں، یہ آگ بجھے گی، نہ یہ آگ بجھے گی، اور نہ وہ باغ کبھی ختم ہوگا، دونوں پرماننٹ رہیں گے۔ جبکہ زندگی کے کھیل کی حیثیت یہ ہے کہ آپ آرام میں ہیں، عیش میں ہیں، حویلی میں ہیں، محل میں ہیں، تو بھی آپ سے چھین لیا جائے گا، اور آپ دنیا کے سب سے دکھی، سب سے پریشان، سب سے مصیبت زدہ انسان ہیں، تو آپ کی مصیبت اور پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے سوائے کھیل تماشا کے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کا گھر ہی بے شک ہمیشہ رہنے والا۔ ہم کس چیز کو پسند کرتے ہیں دنیا میں؟ کوئی چیز ہم خریدنے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اس کی کوئی گارنٹی؟ کتنے دن گارنٹی؟ لیکن سب سے بڑی جو چیز جس کی کوئی گارنٹی نہیں وہ ہماری زندگی ہے۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ہم گھر تک پہنچ جائیں، یا صبح ہوئی ہے شام تک ہم جئیں گے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ ہے یہ دنیا، اور وہ ہے وہ دنیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس دنیا کو ہم پریفرنس دیتے ہیں، فرسٹ پرائرٹی ہماری کون سی دنیا ہے۔ اگر اس دنیا کو اس دنیا کے لیے ہم نے ذریعہ بنا لیا تو یہ دنیا کامیاب ہو گئی، اور اگر نہیں تو اس دن پتہ چلے گا جس دن ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری عقل سب جواب دے چکے ہوں گے، اور ہم لاش بن کر کے سب چیز چھوڑ کر کے جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈیزائن کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔